شوہر بیوی ہو جائیں گی طلاق ختم ہو جائے گا اپنے آپ. صحیح کہہ رہا ہوں. اور اسی طرح 3 حیض تک چلتا رہے گا. اگر بیچ میں طلاق دیتا رہے گا تو 3 طلاق ہو جائیں گے. طلاق نہ دے گا تو بھی 3 حیض کے بعد طلاق ہو جائے گی. اور طلاق ہونے کے بعد یہ سارے سہولتیں وہ استعمال کر لینے کے بعد اور بیوی گھر میں ہی رہے گی. جب بیوی گھر میں رہے گی شوہر بھی وہی رہے گا تو زیادہ چانسز یہ ہیں کہ دونوں میں کوئی نہ کوئی ایڈجسٹمنٹ ہو جائے گا. وہ دونوں ایک دوسرے کو پھر سے مل جائیں گے. کوئی معافی مانگ لے گی یا معافی مانگ لے گا, ختم ہو جائے گا. اسلام میں وہ سب موقع ہے. اسلام میں جو مسلمان میاں بیوی کو اس کا موقع اچھا دیا گیا ہے کہ ایک بار اگر کوئی غصے میں آ کر یا کوئی بیوی پر ناراض ہو کر یا بیوی شوہر سے ناراض ہونے کی وجہ سے یا کوئی غلطیاں ہونے کی وجہ سے اگر طلاق دے دیتے ہیں تو پھر ملاقات کے رجوع ہونے کے پورے موقع ہیں. یہ تینوں موقع گنوے گئے. اس کے باوجود اگر ایک ہی طلاق دیا ہے یا 2 طلاق دیا ہے, بعد میں چپ رہا, تیسری طلاق نہیں دیا, تو پھر واپس وہ نکاح کر سکتا ہے. جو حلالہ وغیرہ کا جو اٹھائے ہیں کہ ہم تو علماء سے سنتے ہیں کہ حلالہ جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حلالہ کرنے والوں پر لعنت کی ہے. اور جہاں تک کرنے والے ہیں وہ اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ وہ حرام ہے, کیونکہ وہ خود اپنے طور پر کسی سے شادی ہو اور وہ شادی کے بعد پھر سے ٹوٹ جائے کسی طریقے سے یا شوہر مر جائے, تب عدت کے بعد دوسری شادی ہو سکتی ہے, پھر سابقہ شوہر کو بھی شادی ہو سکتی ہے. یہ سارے قوانین مذہب اسلام میں اتنے بہترین ہیں, کسی اور مذہب میں یا کسی اور قانون میں اتنے بہترین نہیں ہیں. اس کے باوجود سارے ٹی ویوں میں اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے اور حکومت بیٹھ کر اس پر قانون بنانا چاہتی ہے اور کورٹوں میں طلاق حسن پر سوال اٹھایا جا رہا ہے 3 دن سے, کیونکہ وہ ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ بھی صحیح نہیں ہے. اب جس کو اسلام پر یقین نہیں, جس کا عقیدہ اسلام پر نہیں اور اسلام کے مطابق نہیں, تو وہ اسلام کے قوانین کو غلط نہیں تو صحیح کیوں کہے گا بھائی. لیکن بات یہ ہے کہ کیا وہ اسلام انٹرپریٹ کرے گا مسلمانوں کے لیے, سوال یہ ہے. لیکن اتنی بھی بات ان کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ بھائی میں مسلمان نہیں ہوں, میں اسلام کے قوانین کیوں انٹرپریٹ کروں. مسلمان علماء کو یا مسلم اسکالرس کو بلا کے پوچھ لوں, اس کے مطابق میں فیصلہ کروں. یہ زمانے سے چل رہا ہے. میں نے جب مسجد عتیق اور مسجد ابو بکر کا سیکریٹری رہا, کئی مرتبہ کورٹوں میں کسی شوہر بیوی کے کیسز گئے تو کورٹ سے ہمیں لیٹر آیا کہ آپ کیا کہتے ہیں, تو ہم جو لیٹر دیے تو جج نے اس کی تعریف کرتے ہوئے اس کے مطابق فیصلے سنائے ہیں. یہ ہمیشہ ہوتا رہا ہے. اب یہ نفرت پھیلانے والوں کی وجہ سے یہ حال ہو رہا ہے کہ ججز بھی سوچ رہے ہیں کہ یہ غلط وہ غلط اسلام میں. انہیں یہ معلوم ہونا چاہیے ججز کو کہ ان کا عقیدہ ہی اسلام نہیں ہے. جس شخص کا اسلام پر عقیدہ نہیں یعنی یقین نہیں اسلام پر, وہ اسلام کے قوانین کو صحیح سمجھنا ضروری بھی نہیں اور اس کو غلط نظر آئیں گے. اور وہ انصاف دینے بیٹھ گیا 2 مسلمانوں کو مسلمان نہ ہوتے ہوئے اسلام کے مطابق, یہ تو غلط بات ہو گئی. اور ایسی غلطیاں ٹھوسی جا رہی ہیں کیونکہ نفرت بڑھ رہی ہے. اگر یہ نفرت دور کرنے کا ہم لوگوں نے کوئی خیال ہی نہ کیا, کوئی کوشش نہیں کی, کوئی ہم اس پر کام نہیں کیا, تو کل کا دن جیسے ہمارے مولانا علی میاں ندوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا, یہ زمانہ وہ بھی آئے گا کہ آپ کی نمازوں پہ آبجیکشن, آپ کے دین پر آبجیکشن, آپ کے رہن سہن پر اعتراضات شروع ہو جائیں گے. یہ تو شروع ہو گئے ہیں. اس کے باوجود 1 ہفتے سے یہاں اعلانات کر کے سارے شکاری پارلے میں نے میسیجز دیے ہیں, سارے مسجدوں میں بھی اعلانات کیے ہیں, اور مغرب میں 70 حضرات تھے مصلیان اکرام. اب یہاں 30 حضرات موجود ہیں, لیکن آپ سب حضرات اللہ کے فضل سے سنجیدہ ہیں اس معاملے میں. لیکن سارے مسلمانوں کو اس پر غور کرنا چاہیے, ورنہ بہت نقصان ہو جائے گا, بہت نقصان ہو جائے گا. اور ہم لوگوں کو جب حملے اور زیادہ ہو جائیں گے تب جا کر ہم سنبھلیں گے.
کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اور اس وقت بہت دیر ہو چکی ہوگی۔ ابھی دیکھیے کئی جگہ ایسا ہو رہا ہے کہ مسلمانوں پر بے-جا کیسز بک کیے جا رہے ہیں، پھر سالوں سال اس کیسز کے پیچھے ہمارے ان نوجوانوں کے پوری فیملیز گھوم پھر رہے ہیں کورٹوں میں، اور دیگر تنظیمیں لاکھوں روپے خرچ کر رہے ہیں، مسلمان لائرز انہیں مدد کر رہے ہیں۔ یہ ختم ہوا تو دوسرا ایک کچھ شروع ہوا، پھر اس میں 50 نوجوانوں کو اندر کر دی۔ یہ سب اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ نفرت بڑھ رہی ہے، بڑھائی جا رہی ہے، چند تنظیمیں اسی پر کام کر رہی ہیں۔ اگر اس کے باوجود، یہ سب دیکھنے کے باوجود، سمجھنے کے باوجود ہم اس پر سنجیدگی سے غور نہیں کیے اور کچھ یہ دور کرنے کے لیے نفرتیں کچھ کام نہیں کیے، جنرل پبلک میں نفرتیں دور کرنے کے لیے کوشش ہماری، جیسے اب ہمارے مولانا رضوان بیگ قاسمی صاحب فرما رہے تھے، اس طریقے کی ہونی چاہیے، اور جس طرح ہم مسجد معمور کی ذمہ داران کر رہے ہیں، جناب اقبال بیگ صاحب فرما رہے تھے، اس طریقے سے کرتے رہیں، اور جس طرح ہمارے اظہر صاحب بھی کچھ دنوں پہلے شروع کیے تھے، ان کی ساری ٹیم کو لے کر اس طرح شروع کریں، اور جس طرح ہمارے رضوان بیگ صاحب فرما رہے تھے، ان کے یتیم خانے میں جا کر سب لوگوں کو کچھ پھل پھلاری دیے، تو وہ لپٹ کے رونے لگے، لپٹ کے، میں بھی تھا، مجھے بھی لے گئے تھے، میرا کچھ بھی اس میں کنٹریبیوشن نہیں تھا، مجھے ان لوگوں نے، وہ ہمارے حضرات، علماء حضرات اپنے پیسے ڈال کر وہ سب خرید کر ان تک پہنچا کر مجھے ساتھ میں لے گئے تھے۔ تو چونکہ مجھے کنڑ، ہندی اور تمل تیلگو اچھی آتی ہے، تو انہیں جب بات کرایا تو وہ لپٹ گئے، آنکھوں میں آنسو آ رہے ہیں، اور ہمارے علماء کو دیکھ کر وہ ایسا ایسا ہاتھ پکڑ کے ایسا چوم رہے ہیں، اتنا کچھ ہو رہا ہے۔ یہ سب کریں گے تو کچھ فائدہ ہوگا، نفرتیں دور ہوگی، ان کے بچوں کو وہ بہت بتائیں گے، ایسے لوگ آئے تھے، ایسے کر کے گئے مسلمان، پھر وہ بچے دشمنی چھوڑ دیں گے۔ اسی طرح یہی تنظیم، پیام انسانیت کی تنظیم، جو علماء حضرات زیادہ ہیں، انہوں نے یہ کنڑا اسکول میں، کنڑا اور دیگر غیر مسلموں کی اسکول، جس میں 550 غیر مسلم بچے پڑھ رہے تھے ممبئی گوڑا نگر میں، پلسن گارڈن میں، اور اس میں بھی 57 بچے مسلمانوں کے ہیں۔ وہاں پر جن بچوں کو کتابیں یا پین یا کاپیاں چاہیے، ان بچوں کو علماء حضرات سب تقریباً 2 لوڈ بھر کے لے کے آ کے ان میں تقسیم کیے۔ تو وہ بچے جو لے کے گئے، ان کے ماں باپ کو بتائیں گے کہ بھئی وہ حضرات آئے تھے، مسلمانوں کے داڑیاں تھی، ٹوپیاں تھی، وہ سب اپنا دے کے گئے، تو ان کے دلوں سے نفرت دور ہوگی۔ میں موجود تھا وہاں، اتنا اچھا ماحول رہا، سارے بچے لے کر گئے، ان کے والدین کو بتائیں گے، اور غیر مسلموں کے وہاں جو مسلمان بچے 57 ہیں، یہ علماء جا کر وہاں سارے غیر مسلموں کو وہ سب دینے کی وجہ سے ان مسلمانوں کو ان کے طرف جو وہ دیکھ رہے تھے پہلے، وہ نظریہ بدلے گا، ہمارے بچوں کی زندگیاں اچھی ہوں گی، اور دوسروں کے ساتھ نفرت بھی دور ہوگی۔ اور جو اس میں اسپتال، جو خدوائے ہسپتال میں جو خدمات کی، اس کا تو وہ بول دیے، میں ریپیٹ نہیں کروں گا، لیکن اس طرح اگر ہم نہیں کریں گے، صرف ہم لوگ جتنے ہیں اتنے ہی کافی ہیں، یہ نہیں ہوگا، ہم میں سے ہر ایک کو یہ کرنا ہے۔ لہذا دوسروں تک بھی ہم سب، ضروری ہے کہ دوسروں تک بات پہنچائیں، پیار سے، محبت سے۔ اور ہمارے مولانا مختار صاحب، خطیب و امام مسجد صحابہ، ان کی توقع تھی، مجھے بار بار فون کر کے بتا رہے تھے 125 لوگ آ جائیں گے، کیونکہ کھانے کا بھی انتظام کیا گیا ہے۔ میں نے پوچھا کتنے لوگوں کا کیا ہے، تو انہوں نے کہا 125 کا کیا ہے۔ پھر جیسے جیسے اور بات پھیلتی گئی، انہوں نے کہا 150 تک ہو جائیں گے، انتظام 150 کا کر لیں گے۔ پھر اور بات پھیلتی گئی، پھر فون کیا تو معلوم ہوا کہ 200 کا آئیڈیا۔ ابھی کیا یہ مولانا جو 125 کا آئیڈیا رکھے تھے، 150 کا رکھے تھے، 200 کا رکھے تھے، غلط ہے؟ نہیں، اتنے لوگ ہیں، اتنے لوگوں تک بات گئی ہے، اور آئیڈیا برابر رکھے ہیں، لیکن اس کے باوجود سیریسنس کم ہے، سنجیدگی کم ہے۔ ابھی بھی وہ محسوس نہیں کر رہے ہیں کہ اتنا کچھ ہو گیا ہے۔ اسلام پر حملے اتنے زیادہ ہو چکے ہیں، اتنے قریب وہ پہنچ چکے ہیں حملوں میں،
ہمارے جو حملے کا شکار ہو رہے ہیں انہیں پتا ہے، اگر ان کے سامنے بات رکھی جائے تو وہ بتائیں گے. جو حملے کا شکار نہیں، ابھی بھی آرام سے زندگی گزار رہے ہیں، انہیں ابھی بھی پتا نہیں چل رہا ہے، یا پتا چلے گا تو بھی دیکھ لیں گے، بعد میں دیکھ لیں گے آیا سو ٹیمپو کر کے وہ ہے. لہذا ہم میں سے وہ جو دیکھ لیں گے سما کا دن آیا ٹیمپو دیکھ لیں گے، یہ جانا پڑے گا اور انشاءاللہ سنجیدگی سے رہنا پڑے گا. آپ جو حضرات یہاں بیٹھے اپنے کام دام کو آگے پیچھے کر کے سنجیدگی سے اس بات کو لیتے ہوئے ایسے باقی حضرات کو بھی لینی چاہیے، تب جا کر ہم انشاءاللہ کامیاب ہوں گے اور ہندوستان میں ہم ضرور کامیاب ہوں گے. اس لیے کہ جہاں تک مجھے یاد ہے میرے بچپن میں میرے والد ایک جگہ مجھے بھیجے تھے، ریشم کے بیپاری تھے میرے والد، انہوں نے وہ نافے لے کے آنا پڑتا ہے ریشم کے. تو میں چھوٹا تھا، 8-10 سال کا یا اور کم چھوٹا ہوگا، وہ مجھے بھیج دیے تھے تھوڑی دور. تو جا کے میں جب وہاں گیا اور تول کے دینا ہے، میں نے بتایا کہ آپ ہی تول کے لے کے آنے کے لیے ابا بولے ہیں، لے کے آئیے. تو سب غیر مسلم ہیں جو نافے بناتے ہیں، وہ بڑا ایک ترازو ڈال دیا ایسا وہ رکھے تھے، اور مجھے جھٹک جھٹک کے ایک آدمی وہاں پاک کر کے بٹھانے کے ٹائم پہ دوسرے لوگ پکار کے بول رہے تھے چک دورے گئے گڑسیدارے دورے لوگ، دورے بولتے ہیں حاکم کو. مسلمانوں کو ایسا ہی خطاب کیا جا رہا تھا. بڑے حاکم چھوٹے حاکم کو بھیجے ہیں، ذرا برابر پاک کرو، اندر سے چیخ رہے تھے، مجھے اچھی طرح یاد ہے. پھر پاک صاف کر کے مجھے بٹھایا گیا. جب نافے ڈال کے تول رہے تھے تو مجھے نہیں معلوم رہا تھا کتنا کے جی یا پاؤنڈ، اس وقت پاؤنڈ تھے، کے جی ابھی نہیں آیا تھا، پاؤنڈ چل رہا تھا. تو مجھے وہ حساب تو نہیں معلوم تھا. وہ لوگ جو باتیں کر رہے تھے، مجھے کنڑ چونکہ جانتا تھا، تو وہ باتیں یہ کر رہے تھے کہ چک دورے کے گوتا وہ دلا سولپا ان سولپا حاکم، یعنی چھوٹے حاکم کو معلوم نہیں ہوتا اور تھوڑا ڈالو. وہ ترازو ایسا ہے، جو پتھر تھا وہ اوپر چلا گیا، یہ نافے ایسا آ گئے ہیں، پلڈا، یہ پلڈا جو مال کا ہے وہ نیچے آ گیا ہے، فل ہے. تو وہ اور ایک بڑا آدمی آ کے اور تھوڑے ڈالتا ہے اور بول رہا تھا کہ دیکھو اتنے بڑے آدمی ہم پر بھروسہ کر کے اتنے بچے کو بھیجے ہیں، اور ڈالو اور ڈالو. یہ ہے یہاں کے لوگوں کا جو یہ ہے دل میں ہمارے لیے نفرت نہیں ہے، نفرت ڈالی جا رہی ہے. لہذا ان لوگوں میں ہمارے تئیں محبت پھیلانا، اسلام کے تئیں اسلام کے لیے خواہ کے اندیشے یا ڈاؤٹس کو دور کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، کوئی مشکل کام نہیں ہے، بشرطے کہ ہم سب لوگ اس کام میں لگیں. کچھ ہمارے جیب سے تھوڑا نکالیں، تھوڑا وقت نکالیں، ہمارا امپورٹنٹ کام تھوڑا آگے پیچھے کر لیں، تب جا کر کام ہوگا. اب یہ آج طے ہوا ہے. چند لوگ اگر کہیں آج مجھے رسم تھا، وہاں کہاں کی کیا کی کرنا تھا، قوالی تھی، درگاہ کو جانا تھا، یا کچھ اور مجھے تسبیح پڑھنا تھا، میں تسبیح فنش کروں گا، اگر ایسا کر لیں گے اس کا تو ثواب حاصل ہوگا ہی، وہ غلط تو نہیں ہے، صحیح ہے. لیکن یہ تاریخ جب طے ہوئی ہے، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ہر آدمی کو اپنے اپنے کام کے مطابق یہ بات آئے سامنے؟ نہیں. جب آ گئی تو سارے لوگ اس میں جمع ہو جائیں اور اس کو اہمیت دیں تو شاید بہت بڑا فائدہ ہوگا. یہ بہت بڑی تنظیم پیام انسانیت ہمارے تک آئی ہے اور اتنی بڑی اتنا بڑا کام لے کر ہمارے تک آئے ہیں، اور ہم سب انشاءاللہ طے کریں گے کہ اس کام میں ہم سب جڑیں گے. اور یہ کتابیں جو وہ لائے ہیں غیر مسلم دوستوں کو دینے کے لیے، اس کی کوئی قیمت رکھی ہوئی ہے، وہ قیمت انشاءاللہ ہم ادا کریں گے اور یہ فری میں آپ حضرات حاصل کر کے اپنے دوستوں کو پہنچائیں. انشاءاللہ جتنے ہیں اس کی قیمت ہمیں بتا دیجیے، ہم ادا کریں گے. اتنا کہتے ہوئے میں اپنی جگہ لیتا ہوں. اور جناب ہمارے رضوان بھائی قاسمی صاحب جو بڑے فکر مند رہتے ہیں اور سب جگہ یہ کام کرتے ہیں، وقت سے پہلے آ جاتے ہیں، کوئی آئے یا نہ آئے انتظام وہ خود کر کے آگے بڑھاتے ہیں. ان کو اور ہمارے جناب اقبال بیگ صاحب جو ہیں بہت بڑے کاروباری ہیں، وہ معمور مسجد بہت بڑی ہے، اس کے بہت شعبے ہیں، بہت سوشل ورک بھی کر رہے ہیں، غیر مسلموں میں کر رہے ہیں، رمضان میں بہت کٹس یہ کر رہے ہیں، بچوں کو
تربیت کرنے کے لیے، کیونکہ بچے جو ہیں انگریزی اس میں چلے جا رہے ہیں، ان کو واپس لے کر اسلامی انداز ان کو اس پہ لانے کے لیے بہت کوششیں کر رہے ہیں. وہ اپنا وقت نکال کر یہاں آ کر ہمارے تک آئے، سب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. اور ہمارے مولانا مختار صاحب خطیب و امام مسجد صحابہ، ایک ہفتہ ان کی کوشش رہی یہ سارے انتظام کے لیے. اور پھر عشاء کے بعد طعام کا جو انتظام کرنا اس میں بھی ان کی اس کوشش رہی. ہمارے موزن مظفر صاحب، ان کی بھی بہت کوشش رہی. ہمارے سمیع ہیں جو اسی کام میں لگے رہتے ہیں، اور عرفان بھی یہاں کام میں ہیں مسجد کے دیگر کاموں میں. یہ سب کی محنت اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اور آپ حضرات جو اپنا وقت، قیمتی وقت نکال کر بیٹھے رہے، اللہ کرے کہ اسی آپ کے وقت نکالنے کو کارگر بنا دے، اور غیر مسلموں میں جو نفرت ہے اسے پوری طرح سے دور کر دے. ایک زمانے میں ہم جو ہندوستان میں ہندو مسلم بڑے آسانی سے ہمارے مذہب پر چلتے ہوئے بغیر نفرت کے زندگیاں گزار رہے تھے، ویسا ایک ماحول آنے کا بنا دیں اللہ تعالیٰ. اور ہماری کوششوں کو اللہ تعالیٰ خوب مدد عطا فرمائے. اتنا کہتے ہوئے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں، اور پھر واپس میں مولانا رضوان بیگ شمسی صاحب کو مائک دیتا ہوں.